بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول کے درس نمبر 11 میں طہارت کا مفہوم اور معنی بیان کیا جائے گا۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لفظ طہارت کے صیغہ کو معین کریں گے کہ علم صرف کے لحاظ سے یہ کون سا صیغہ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی کو بیان کریں گے کہ عربی ڈکشنری کے حوالے سے، عربی لغت کے حوالے سے اس کی کیا ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ طہارت کی شرعی تعریف کو ذکر کریں گے کہ علماء و فقہاء نے اس کا کیا حد بندی اور تعریف کی ہے، اور ان کی جو تعریف ہے اس میں جو مفردات اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی علمی وضاحت بھی کی جائے گی۔ اس بحث کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، فرماتے ہیں کتاب الطہارت الطہارت مصدر طہر بضم العین وفتحها والاسم الطہر بالضم۔ کتاب الطہارت یعنی ھذا کتاب الطہارت، یہ کتاب طہارت ہے، یہ خبر ہو جائے گی اس مبتدا کی جو محذوف ہے۔ الطہارت مصدر طہر، یہ جو طہارت ہوتی ہے یہ مصدر ہے طہر یطہر کا، طہر بضم العین یا فتحھا، طہر کو طہر بھی پڑھ سکتے ہیں، طہر یطہر۔ تو یہ جو فعل ہے طہر یطہر، اس کا مصدر الطہارت آتا ہے عربی میں، صرف کے لحاظ سے یہ طہارت مصدر ہو گیا۔ والاسم الطہر بالضم، اور اس کا اسم مصدر طہر ہوتا ہے۔ مصدر کی تعریف کی گئی ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو حدث پر دلالت کرتا ہے، ما دل علی الحدث، جو کسی کام کے کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اردو زبان میں اس کے آخر میں نون الف نا آتی ہے، جیسے کھانا، پینا، لکھنا، پڑھنا، تو یہ مصدر ہوتے ہیں۔ اس میں مصدر کی تعریف کی گئی ہے ما دل علی الہیئۃ الحاصلۃ بسببہ، جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو اسم مصدر کہتے ہیں، جیسے توضع یتوضع توضعا، جب وضو کرتے ہیں تو اس کا مصدر ہوتا ہے توضع، اور اس کا حاصل مصدر کیا ہوتا ہے؟ وضو ہوتا ہے۔ اسی طرح اغتسل یغتسل و اغتسال، اغتسال مصدر ہے اور غسل اس کا حاصل مصدر ہے۔ وَهِيَ لُغَةً النَّظَافَةُ وَالنَّزَاهَةُ مِنَ الْأَدْنَاسِ، لغت عربی ڈکشنری کے حوالے سے طہارت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے النظافت، صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں۔ والنزاہۃ من الادناس، اور گندگی سے اور میل کچیل سے دوری کو کہتے ہیں۔ تو عربی ڈکشنری کے حوالے سے طہارت یہی ظاہری جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے اس کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو عربی لغت میں قدیم ایام سے ان کی ڈکشنریز لکھی گئی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد خلیل بن احمد فراہیدی نے کتاب العین لکھی، اور مختلف ادوار میں مشہور لغت کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لسان العرب مشہور ہے، صحاح جوہری مشہور ہے، اور اسی طرح آج کے دور میں منجد مشہور ہے۔ تو یہ لغت کی کتابوں کو جب ہم دیکھیں گے طہارہ کے باب میں، تو
تو اس میں لغوی معنی اس کا صفائی ستھرائی لکھا گیا ہے۔ وشرعاً، اور شریعت میں طہارت کیا ہوتی ہے؟ بناءً علی ثبوت الحقائق الشرعیت، شرعی تعریف تب ہو سکتی ہے کسی چیز کی جب ہم حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے کے قائل ہو جائیں۔ علم اصول کے شروع میں یہ باتیں موجود ہیں کہ ایک حقیقت شرعیہ ہوتی ہے، ایک حقیقت متشرعہ ہوتی ہے۔ الفاظ جو عربی الفاظ ہیں، ظاہر اسلام کے آنے سے پہلے بھی وہ عربی زبان میں بولے جاتے تھے، تو وہ اپنے لغوی معنی میں بولے جاتے تھے۔ اب اگر اسلام نے ان الفاظ کو اپنے خاص معانی کے لیے نقل کر لیا ہے، جیسے لفظ صلاۃ ہے، نماز، اس کا لغوی معنی دعا تھا، تو اب اگر اسلام نے خاص قسم کی نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ کہنا ہو، اور یقیناً اسی کو کہتے ہیں، تو پھر اس کی شرعی تعریف اگر حقیقت شرعیہ کے قائل ہو جائیں تو ہو سکے گی۔ حقیقت شرعیہ کیا ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عربی الفاظ اپنے لغوی معنی کو چھوڑ کر ان شرعی معنی کی طرف منتقل ہو گئے ہوں، یعنی لفظ صلاۃ اپنے لغوی معنی دعا کو چھوڑ کر نبی اکرم کے دور میں اس مخصوص نماز کے لیے بولا جاتا ہو اور اس کے لیے نقل ہو چکا ہو، جب وہ استعمال کرے تو یہی نماز سمجھی جائے، تو یہ حقیقت شرعیہ ہوگی۔ اور اگر اس لفظ کا اپنے لغوی معنی کو چھوڑ کر اپنے شرعی معنی کے لیے ناقل ہو جانا نبی اکرم کے دور میں ثابت نہ ہو بلکہ اہل بیت کے دور میں یا بعد والے ادوار میں وہ ناقل ہوا ہو، تو پھر اس کو حقیقت متشرعہ کہتے ہیں۔ بہرحال شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو شرعی تعریف کی جا رہی ہے یہ اس بنیاد پر ہوگی کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہو، یعنی لفظ طہارت اپنے لغوی معنی صفائی ستھرائی کو چھوڑ کر اپنے شرعی معنی میں نبی اکرم کے دور میں منتقل ہو گیا ہو۔ شرعاً اس کی تعریف کیا ہے؟ استعمال و طہور مشروط بالنیت، یعنی طہور کا استعمال کرنا نیت کی شرط کے ساتھ۔ طہور یہ پانی اور مٹی کو کہتے ہیں۔ اگر پانی اور مٹی کو استعمال کرتا ہے اور قربتاً الی اللہ اس کو استعمال کرتا ہے، وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے یا مٹی کے ساتھ تیمم کرتا ہے، اور یہ جو خاص طریقے سے دھوتا ہے اعضاء کو یا مثلا مٹی اس پہ مارتا ہے، تو اگر نیت کے ساتھ ہوگی تو یہ کیا ہے؟ طہارت کہلائے گی۔ تو اس تعریف میں استعمال و طہور مشروط بالنیت میں استعمال کیا ہے؟ فل استعمال و بمنزلۃ الجنس، استعمال جنس کے نازل منزلہ ہے، قائم مقام ہے۔ یہ جو تعریف کی گئی ہے شریعت کے اعتبار سے علم اس طہارت کی، تو علم منطق اور فلسفہ میں تعریفوں کی کئی اقسام بیان ہوئی ہیں۔ یا تعریف حد تام ہوتی ہے یا حد ناقص ہوتی ہے، یا رسم تام ہوتی ہے یا رسم ناقص ہوتی ہے۔ ان کی تفصیل علم منطق اور فلسفہ میں بیان ہو چکی ہے۔ جو کامل ترین تعریف ہوتی ہے کسی چیز کی وہ حد تام ہوتی ہے، وہ جنس اور فاصل کے ساتھ ہوتی ہے، جنس قریب اور فاصل قریب کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب اس تعریف میں یہ جو استعمال ہے وہ جنس کے قائم مقام ہے، خود جنس بھی نہیں ہے، چونکہ جنس ان چیزوں کی ہوتی ہے، ان ماہیات کی ہوتی ہے جو خارج میں وجود رکھتی ہے، ماہیات حقیقیہ اور خارجیہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کی ماہیت اعتباری ہو، قانونی ہو اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، تو پھر اس کے لیے جو ایک عمومی لفظ استعمال ہوگا وہ جنس نہیں ہوگا، جنس کا قائم مقام ہوگا۔ انسان ایک خارج میں ماہیت
حقیقی ہے، خارج میں وہ وجود رکھتی ہے، تو اس کے لیے جو تعریف کی گئی تھی الانسان و حیوان و ناطق، یہ جو حیوان ہے جن سے قریب ہے، اور حیوان جن سے قریب ہے، اور ناطق وہ کیا ہے، فاصلے قریب ہے، چونکہ انسان ایک ماہیت حقیقی ہے، خارجی ہے، لیکن طہارت، وضو، غسل، تیمم جو ہے یہ ماہیت خارجی اور حقیقی نہیں ہے، ماہیت اعتباری اور قانونی ہے، یعنی شریعت نے اس طرح فرض کیا ہے، اس طرح وضو، غسل، تیمم کریں گے تو یہ طہارت ہو جائے گی۔ تو اس میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، ایک عمومی لفظ ہے جس میں بہت سارے استعمالات پانی اور مٹی کے آ جاتے ہیں، تو یہ جنس کے قائم مقام ہے، نازل منزلہ ہے۔ اور یہ تو بہت علمی معنی تھا جو منطق اور فلسفے کے ذریعے حل ہو سکتا ہے کہ استعمال اس میں بے منزلہ جنس ہے، جنس کا قائم مقام ہے۔ ایک اور مطلب بھی بیان کرتے ہیں، وَالطَّہُورُ مُبَالَغَةٌ فِي الطَّاہِرِ، یہ جو لفظ طہور ہے یہ اس میں مبالغہ ہے، طاہر جو اس میں فاعل ہے طاہر یطہر کا، اس سے اس میں مبالغہ کیا ہے، الطہور ہے۔ اب ہم جانتے ہیں علم صرف میں بیان ہو چکا ہے کہ اس میں مبالغہ وہ معنی میں زیادتی پر دلالت کرتا ہے، اضافے پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا اس میں ضراب، بہت زیادہ مارنے والے کو کہتے ہیں، تو اب طہور جو کہ طاہر میں مبالغہ ہے تو بہت زیادہ پاک و پاکیزہ کو کہیں گے، کہتے ہیں کہ اس میں مبالغہ کا معنی اس طرح کریں گے، والمراد منہ ہونا، اس میں مبالغہ سے یہاں پر مراد کیا ہے، الطاہر فی نفسہ المطہر لغیرہ، جو خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے۔ خود بے نفس ہی، بہت زیادہ پاک ہونے کو طہور نہیں کہتے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر طہور جو اس میں مبالغہ ہے اس کا معنی بھی اس طرح کرنا پڑے گا، جُعِلَ بِحَسَبِ الِاسْتِعْمَالِ مُتَعَدِّيًا وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ الْوَضْعِ اللُّغْوِي لَازِمًا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ طاہر، طاہر یطہر، پاک ہونے کو کہتے ہیں، خود پاک ہونا وہ لغوی وضع کے اعتبار سے فعل لازم ہے، طاہر یطہر، لیکن استعمال کے لحاظ سے متعدی ہو رہا ہے، خود پاک ہو اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہو، تو یہ طہور اس میں مبالغہ، اگرچہ اس کا جو فعل تھا وہ فعل لازم تھا، خود پاک ہونے کے معنی میں تھا، لیکن استعمال کے اعتبار سے یہ متعدی ہے، دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا بھی اس میں معنی شامل ہے۔ کل اقول، جیسا کہ اقول ہے، اب یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے اور اس کو تشبیہ معکوس بھی کہتے ہیں۔ تشبیہ تو یہ تھی نا کہ جیسے طہور لازم فعل سے بنا تھا لیکن متعدی ہو رہا تھا، تو اس کی تشبیہ صحیح جو تشبیہ تھی وہ تو یہ ہوتی کہ اقول بھی لازم ہوتا اور متعدی کے طور پر استعمال ہوتا، حالانکہ یہاں پر تشبیہ معکوس ہے۔ آکل یاکلو، عقلاً و عاقلن، یہ فعل متعدی سے بنتے ہیں، لیکن جب اس کا اس میں مبالغہ اقول بنتا ہے تو وہ استعمال کے لحاظ سے لازم ہو جاتا ہے، یعنی خود بہت زیادہ کھانے والا اس کو اقول کہتے ہیں، اس میں متعدی والا معنی نظر میں نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال استعمال و طہور مشروط بالنیہ، استعمال وہ بمنزلہ جنس تھا اور مشروط بالنیہ بمنزلہ فاصل کے ہے، جنس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں تو فاصل کے ذریعے کو چیزوں کو خارج کیا جاتا ہے، مشروط بالنیت کی قید کے ساتھ خارج ہو گیا، ازالت النجاست عن الثوب والبدن وغیرہما، اگر کپڑے یا بدن
یا کسی اور چیز برتن وغیرہ سے زہری نجاست کو دور کیا جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، طہارت میں شامل نہیں ہوتا، طہارت شرعی میں شامل نہیں ہوتا، چونکہ طہارت کیا تھی، وہ وضو، غسل اور تیمم کو کہتے ہیں۔ تو کپڑے، بدن یا برتن وغیرہ سے نجاست کو، زہری نجاست کو دور کرنے کو طہارت نہیں کہتے، چونکہ اس میں نیت کی شرط نہیں ہے، مشروط بالنیہ نہیں ہے۔ فإن النیۃ لیست شرطا فی تحققہ، چونکہ اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے نیت کرنا۔ وإن اشترطت فی کمالہ، اگرچہ کہ جب انسان کپڑے دھوتا ہے یا بدن کو پاک کرتا ہے یا برتن وغیرہ کو پاک کرتا ہے تو اس کے کمال کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر اس سے انسان ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر نیت کر لے۔ وفی ترتب الثواب علی فعلہ، جب وہ اس کپڑے، بدن وغیرہ کو پاک کرتے ہوئے قربتاً الی اللہ کی نیت کرے گا تو وہ اس فعل میں کمال آ جائے گا اور اس کے فعل پر ثواب بھی مترتب ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا۔ یہ جو اصطلاح ہے اس کو کہتے ہیں، یہ بھی علم اصول میں خاصی مشہور ہے کہ دو قسمیں ہیں افعال کی، یا تعبدی ہوتے ہیں یا توسلی ہوتے ہیں۔ تعبدی وہ افعال ہوتے ہیں جن کے صحیح ہونے میں قربتاً الی اللہ کی نیت شرط ہوتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ عبادات ہیں، تو ان میں قربتاً الی اللہ کی نیت کرنا شرط ہے۔ لیکن جو ان کے علاوہ کام ہوتے ہیں جن میں نیت شرط نہیں ہوتی وہ توسلی ہوتے ہیں، یعنی ان کو بغیر نیت کے بھی انجام دے تو وہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان توسلی کام سے بھی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اگر نیت کرے قربتاً الی اللہ کی تو وہی فعل اس میں کمال آ جاتا ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ وَبَقِيَتْ الطَّهَارَاتُ الثَّلَاثُ مندرجۃ فی التعریف، تو طہارات ثلاث، وضو، غسل اور تیمم، وہ تعریف جو طہارت کی گئی ہے اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، باقی رہتی ہیں اس کے اندر، چاہے وہ واجب ہوں، واجبتاً و مندوبتاً و مبیحتاً و غیر مبیحتاً، چاہے وضو، غسل اور تیمم واجب ہو چاہے مندوب ہو۔ یہ تو واضح ہے کہ کبھی یہ واجب ہوتے ہیں، اگر واجب نماز کے لیے وضو، غسل، تیمم کیا جائے تو یہ واجب ہوتے ہیں، اگر مستحب کے لیے کیے جائیں تو یہ کیا ہوتے ہیں، مستحب ہوتے ہیں، مندوب یعنی مستحب۔ یہ تو بات واضح ہے۔ ایک اور بھی اس کی تقسیم ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے نا جی اسی تعریف کے اندر شامل ہے۔ کبھی وضو، غسل اور تیمم مبیح ہوتے ہیں، کبھی غیر مبیح ہوتے ہیں۔ مبیحتاً، اگر وضو، غسل اور تیمم کرے اور نیت کرے مباح ہونے نماز کے لیے، اور وہ بھی ایسا وضو، غسل، تیمم ہو کے مباح کر دے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، مبیح ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اکثر جو وضو، غسل، تیمم کیا جاتا ہے وہ مبیح بھی ہوتا ہے، جبکہ کبھی غیر مبیح ہوتا ہے۔ یہ جو حیض کی صورت میں عورت ہوتی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ نماز کے وقت میں وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کر ذکر خدا کرے، نماز تو اس پر حرام ہے، تو یہ جو وضو کرے گی تو یہ کون سا وضو ہوگا، یہ مبیح نہیں ہوگا، یہ غیر مبیح ہوگا، فقط جو ہے نا جی ذکر پاک کرنے کے لیے وہ ہوگا، چونکہ مباح ہونے نماز کے لیے تو اس کا وضو جو حیض والی عورت کا وضو ہے وہ مباح نہیں کرتا نماز کو۔ بہرحال ان ارید بالطہور مطلق الماء والارض کما هو الظاہر، اگر طہور یعنی پانی اور مٹی سے مطلق ماء اور ارض زمین کو مراد دیا جائے، یعنی پانی کا مطلق جو استعمال ہے یا مٹی کا مطلق جو استعمال ہے، ظاہر بھی یہی ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی خاص قید تو نہیں لگائی، تو جب پانی یا مٹی کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے مطلق پانی اور مٹی مراد ہو تو پھر اس سے جو تین طہارتیں ہوں گی، چاہے وہ واجب ہوں چاہے وہ
مستحب ہوں، چاہے وہ مبیح ہوں، مباح ہونے نماز کے لیے ہوں، یا نماز کو مباح کرے یا نہ کرے، تو وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک جو تعریف تھی طہارت کی، اس کی کچھ وضاحت ہو چکی ہے، اور اس سے متعلقہ جو الفاظ ہیں ان کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔